بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو آیات بینات، کھلی اور واضح نشانیاں بنا کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں جس کے بارے ارادہ فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت کا جس کے بارے ارادہ رکھتے ہیں اسے ہدایت آتی ہے، اور جس کے بارے اللہ تعالی ہدایت کا ارادہ نہیں رکھتے اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی کے جو ارادے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ارادے کی، ارادہ کونیہ قدریہ اور ارادہ کونیہ شرعیہ۔ کونیہ قدریہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اس میں حکم ہوتا ہے اور اس حکم پہ پھر فوری طور پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے، تو اس خواہش پہ عمل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ لوگوں نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، اب اللہ کا یہ ارادہ ہے ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کریں، لیکن یہ اللہ سے آسانی لینی کس نے ہے؟ ہم نے خود عمل کر کے۔ اس عمل پہ جو جزا مرتب ہونی ہے وہ آسانی کی ہے، لیکن عمل ہم نے کرنا ہے، ہم سے یہ چیز مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آسانی ہی ہوگی، آسانی اس کے ساتھ ہوگی جو اس آسانی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تمام اہل ایمان کے لیے یرید اللہ لیطہرکم، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم کو پاک کرے۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے فرمایا یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تو ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے یہ چیز لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تم کو پاک کر دے۔ لیکن یہ جو اللہ کا ارادہ ہے یہ کس پہ مرتب ہونا ہے؟ جو کوشش کرے گا، جو اس چیز کو حاصل کرے گا اس پہ یہ چیز مرتب ہوگی، جو کوشش نہیں کرے گا اس پہ یہ چیز مرتب نہیں ہوگی۔ آج 1450 سال بعد کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، ہم چونکہ اہل بیت ہیں، ہم تو پاک ہیں، تو لہٰذا ہم کوئی ناپاک کام بھی کریں تب بھی ہم پاک ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ حق ہے۔ ہاں اللہ کا ارادہ حق ہے، ایک ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اور ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ مرتب کب ہوگا وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ دو قسمیں ہیں ارادے کی، یہ عقیدے کی کتابوں میں اس پہ دونوں باب ہیں، الگ الگ تفصیلاً لکھے گئے ہیں کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ارادہ وہ ہے کہ جو بطور حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے اور اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو، مثلا موت ہے اس میں مجھے آپ سے نہیں پوچھا جاتا، اولاد ہے اس میں مجھے آپ سے نہیں پوچھا جاتا، روزی روٹی ہے اس میں مجھے آپ سے نہیں پوچھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، جتنی سانسیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاؤ ہیں ہم اتنی لیں گے۔ یہ ہے اللہ کا تحکم، اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ۔ اس نے کون کہا؟ تقدیر میں جو اس نے لکھ دیا۔ ایک ہے شرعی طور پہ
دوسرا ارادہ کونیہ شرعیہ کہ اللہ تعالیٰ تو ارادہ رکھتے ہیں، سب کے بارے ارادہ رکھتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اللہ تم سب کو پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں بھی لفظ اہل بیت کے باب میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور سورۃ النساء میں کیا ہے؟ ولیتم نعمتہ علیکم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سارے اہل ایمان کے بارے یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، لیکن پاک کون ہوگا؟ اللہ کے ارادے کی بنیاد پہ بندے پاک ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ تو ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ارادہ اس پہ منطبق ہوگا جو کوشش کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اس پہ اس کی جزا مرتب ہوگی جو اس کے لیے محنت کرے گا۔ یہی لفظ فقہا نے اہل بیت کے لیے اس کا استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد بھی یہ کہ اللہ تو ارادہ رکھتا ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیوں؟ ان چیزوں کی بنیاد پہ اللہ تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم جمع کا صیغہ ہے، اللہ تم سب سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تم سے مشکل کا ارادہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب قوم ہے اور قوم سے مراد کل انسانیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تو لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، لوگ سختیاں نہیں جھیلیں گے، لوگ عذاب کے اندر نہیں جائیں گے، لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ تو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے، یہ دوسری ارادے کی قسم ہے۔ اس کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہے کہ اس کے لیے آسانی ہے جو وہ چاہے۔ ایک بندہ چاہتا ہی نہیں، اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک طرف پانی پڑا ہوا، یہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے جو پینا چاہے، ایک بندہ پینا ہی نہیں چاہتا۔ میرا تو یہ ارادہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پی لیں، لیکن ایک بندہ پیتا ہی نہیں۔ اور پھر اس بحث پہ آگے اتنی گمراہی انہوں نے پھیلائی ہے عقیدے کے درمیان کہ جب اللہ کا ارادہ ہے ہمارے بارے کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، لہٰذا ہم بھی پاک ہیں۔ ہم جناب علی شراب پئیں ہم تب بھی پاک ہیں، ہم ساری زندگی جناب علی شاہ کا لقب ساتھ لگا کے گدی پہ بیٹھ کے پنجے کی پوجا کیے جائیں، ہم تب بھی پاک ہیں۔ پورے شہر میں کہیں سے ملے نہ ملے، ہمارے پاس خالص ملے، ہم تب بھی پاک ہیں۔ یہ گدیاں لگائی ہوئی، کیا پیچھے لکھا ہوا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، وہ اہل بیت وہ تھے جو اللہ کے رسول کا پاک گھرانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہات المومنین تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین، ایمان والوں کی مائیں، صحابیات طیبات، یہ پاک لوگ تھے، بابرکت لوگ تھے جو اسلام کے لیے جیتے تھے، اسلام کے لیے مرتے تھے۔ 14ویں صدی کا کوئی اس سے مراد گیا گزرا بے دین آپ دیکھیں کہ ساری زندگی یہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں ہماری دل کی نماز ہے، اور لوگ صرف اس جملے میں کہ یہ شاہ صاحب ہیں، اس تقدس میں ساری زندگی پوچھتے رہتے ہیں، اتنا گوارا نہیں کرتے کہ یار اس سے یہ پوچھ لیں کہ شاہ جی کو جنازے کی دعا بھی آتی ہے کہ نہیں، یا ساری زندگی ہمارے مردوں کا بیڑا ہی غرق کرو گے۔ اتنا اس تقدس میں کہ کہیں شاہ صاحب نہ۔ اچھا پھر ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے شاہ سیدوں پہ جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے، جو خالص سید ہے نا اس کو آگ نہیں لگتی۔ لوگوں سے یعنی مقدس دیویاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ اللہ تو ارادہ ہی نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے جس کو اللہ ارادہ رکھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمائے تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لیں عقیدے کی بحث کو، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھی اس کے بارے اللہ نہیں، اللہ تو ارادہ رکھتا ہے، اللہ کا تو ارادہ عام ہے، لیکن ہدایت آئے گی کس کو؟ جو کوشش کرے گا۔ اللہ تو آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ملے گی کس کو؟ جو کوشش کرے گا۔ اللہ تو سختی سے بچانا چاہتا ہے،
آسانی ملے گی کس کو؟ جو کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اس کو ہدایت آنی، اس کو آنی نہیں ہے، نہیں، اس کی ہدایت کے دروازے کھلے، اس کی طرف سے رہنمائی۔ جس نے پورا قرآن دے دیا، اتار دیا، نازل کر دیا، اس کی ضمانت اور گارنٹی اپنے ذمے لے لی، ہمارے ہاتھوں میں الماریوں میں موجود ہے، ابھی بھی وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہاں تو عبر ہیں، یہاں تو کھلی ہوئی روشن دلیلیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، فَإِنَّهَا تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، یہ آتے نہیں ہیں، ان کے کان وہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کی سوچوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تو گلی گلی روشن ہے اور جگہ جگہ دلائل ہیں، عبر ہیں، اور یہاں تو رہنمائیاں ہیں، کائنات کی روشنیاں ہیں، اخروی روشنیاں ہیں، لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اندھے، سستی کے مارے ہوئے، اور بالکل بے توجہی کی انداز کے اندر اس کو جب دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر کس طرح ہدایت آ جائے گی؟ یہ جو ہدایت کے لیے اس کی طرف آتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جس کے بارے اللہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ہدایت کس کو آئے گی؟ یہ بندہ جان چھڑاوے بھی جو اللہ ارادہ رکھے گا تو سانو ہدایت آ جائے گی۔ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کو اور غصہ آتا ہے۔ تقدیر کے سر پہ ڈال کے بندہ گھر بیٹھ جائے، تقدیر جو ہے تو کام چل پائے گا، لیکن کوشش کرتا ہے کام چلانے کے لیے، یقین یہی رکھتا ہے کہ کام اللہ چلاتا ہے، دکان اللہ چلاتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو عقیدے کی جنت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا تو مل جائے گی، نہیں، کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کے لیے جسے پیدا کیا ہے نا، جنت حاصل کرنے کا عمل بھی اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ صبح اٹھ کے آ جانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں کون سا اسلامی حکومت ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ مسیت میں لے کے آئے؟ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں آپ نے خود ہی کوشش کرنی ہے، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی نظم ہے، نہ کوئی سسٹم ہے۔ ہمارے بچوں کو کس نے کہنا؟ ہم نے خود ہی کہنا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کے اس ارادے، اللہ تعالیٰ کے اس کہتے ہیں نا حدیث میں جیسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو بندوں پہ مان کرتا ہے۔ اکیلا بندہ اٹھتا ہے رات کو تنہائی میں اللہ کے دربار میں آ کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ مان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتلاتا ہے، یہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے میرے دربار پہ، اسے کوئی کہنے والا نہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں اسے بخش دوں، اس نے میرا وہ ارادہ وہ اس نے پا لیا، اللہ کو اس کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو رات کے جوف اللیل، رات کے پیٹ کے درمیان میں جب 2/3 رات گزر گئی ہے اور میں آسمان دنیا پہ ہوں اور میں صدائیں لگا رہا ہوں، کوئی ہے معافی یہ اکیلا اٹھ کے بیٹھا مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اسے کوئی کہنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کسی کو یہ دنیا میں جواب دے نہیں، یہ صرف میرے لیے آیا ہے اور اس نے میرے وہ ارادے پا لیے ہیں جو ارادے میں نے اس کے لیے خیر کے کیے ہوئے، اچھائی کے، بھلائی کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، والصابئین، صابی بے دین، والنصارى نصارہ عیسائی، والمجوس آگ پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ غور فرمائیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلے کر دے گا۔ ایمان والے کو اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا، یہودیوں نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا، بے دین لوگ سر اٹھائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الہاد ہے، بے دینی ہے، ایتھیزم، یعنی اللہ ہے ہی نہیں، کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پھر سوفسٹائی، وہ کہتے ہیں کائنات ساری عکس ہے، عجیب قسم کی منہ شگافیاں، فلسفے منہ کھول رہے ہیں۔ عیسائی، انہوں نے اپنی پوچھ اٹھا کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، دنیا کا کہتے ہیں اقتدار عروج ہمارے پاس ہے، یونائٹڈ آف اسٹیٹ، پوری دنیا کے اندر ہمارا سکہ ہے۔ والمجوس، ایرانی، آگ پرست مجوسی، پوری دنیا کے اندر رت چکی ہوئی ہے، آگ لگائی ہوئی ہے۔ والذین اشرکوا، کافروں کا نام لیا، یہودیوں کا نام لیا، مجوسیوں کا نام لیا، مشرک بھی ہیں ان کے درمیان رہتے، ایمان والے ہونے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کچھ تو بے دین ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، کچھ ویسے مشرک ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ،
بے شک اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلے کرے گا قیامت کے دن، عقیدے کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ اللہ بتائے گا کہ یہودی کی جزا کیا ہے، صابی کی جزا کیا ہے، ایک عیسائی جو حالت کفر میں مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ ایمان نہ لایا، ایک بے دین ہے، اور ایک آگ کو پوجنے والا مشرک، اور ایک ویسے دوسرے شرک کرنے والا، ان سب کے درمیان اللہ کھل کے فیصلے کریں گے قیامت کے دن۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ بذات خود گواہ ہے، اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قیامت کے دن وہ سب کے سامنے سب کے عقائد کی بنیاد پہ ان کی جزائیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کل گزارش جیسے کی تھی کہ اصل چیز یہ ہے کہ عقیدوں کی اصلاح ہو، اور سب سے برا شخص ہماری نظر میں وہ ہونا چاہیے جس کا عقیدہ برا ہو۔ اخلاق یہ بھی برے ہوں تو انسان اچھا نہیں لگتا، لیکن درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے عملی کمزوری، ایک ہوتی ہے اعتقادی کمزوری۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو علماء نے تقسیم کی ہے نا کہ ایک ہوتا ہے عملی منافق، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ جو اعتقادی منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا، جس سے عملی طور پہ کمزوری ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، دنیا میں معاف کر دیں، اللہ اس کے بارے مہربانی کر دیں، پوچھے ہی نہ، وہ مہربان ہے۔ ویسے ہی کسی طور پہ بندے نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ نے پچھلی کمیاں معاف فرما دی۔ ایک ہے دل کے اندر کھوٹ رکھے اللہ کے بارے، شرک کا نظریہ رکھے، شرک والی سوچ رکھے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہدینی فی من، اللہ تو ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے نا، تو جہاں کہیں ہدایت ہے نا مجھے گھما پھرا کے وہاں لے کے جا۔ اور پھر کمال کے جملے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ کل کائنات کے دلوں کا ایک دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، بین اصبعین الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں میں پوری کائنات کے دلوں کا ایک بٹن ہے جو اللہ اپنی انگلیوں میں رکھے ہوئے اور کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں آپ جب کسی لائٹ کو، کسی بلب کو بند کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں یہ بند ہوتا ہے، لیکن فوراً بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کے دلوں کا بٹن اللہ کی انگلیوں میں ہے۔ ہم دنیا کے بلوٹوتھ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں کہ بغیر تار کے چیز ایک دوسری طرف کنورٹ ہوتی ہے، یہ شیئر ہٹ ہے، یہ جناب علی میل ہے، یہ ای میل ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ ماسنجر ہے، یہ فیس بک ہے، میسیجز آتے ہیں جاتے ہیں بغیر تار کے، بغیر کسی ظاہر نظر آنے والی چیز کے، وہ شعاؤں کے ذریعے سے انتقال۔ یہ انسان کا سسٹم ہے، وہ اللہ کا سسٹم ہے۔ پوری کائنات کے دلوں کا ایک دل اس کی انگلیوں میں ہے۔ جب وہ ایسے کر کے بند کر دے تو ساری کائنات ساتھ ہی سو جائے، جس طرح میں بلب بند کرتے ہیں تو اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو گھماتا ہے اپنی مرضی سے۔ ایسے جب گھماتا ہے کسی کا دل روشنی کی طرف وہ کر دیتا، مہربان ہے، جیسے وہ ارادے رکھتا ہے۔ فعال لما یرید، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، باقی سارے نوکر چاکر ملازم اس کے، سارے حقیر بندے غلام، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، مرضیوں والا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی سوال کرنے کی جرت ہی نہیں رکھتا۔ وہ اللہ حاکم رب العالمین، بادشاہ کائنات کا سب سے بڑا پروردگار، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے بارے۔ کائنات کی سوچیں اور انتہائیں جہاں جا کے ختم ہوتی ہے، اس کے مقام کا کہیں آگے سے آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے بعد فرمایا، اللہ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ کل کائنات کے دل تیرے قبضے میں، کل کائنات کے دل تیرے کنٹرول میں۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے۔ ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، صرف قلبی علی دینک و طاعتک، مجھ محمد کے دل کو پھیرنا ہے نا تو پھر اپنی اطاعت کی طرف پھیر، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر۔ اختیار تیرے میں، کنٹرول تیرے میں، ہم تیرے بندے تو اسے درخواست کرتے ہیں۔ اللہ مہدینی فیمن، اللہ مہدینی فیمن، اور جمع میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ مہدینا فیمن، ہدایت اللہ جہاں بھی ہے نا ہم کو وہاں لے کے جا، تیرے ارادوں سے ہدایت آئے گی، ہم تجھ سے تیرے ارادوں کے نفاذ کی بھیک مانگتے ہیں، اور ہمارے قلب و جگر میں وہ استطاعت پیدا کر کہ ہم تیرے اس ارادوں کے استحکام کو سچ کر دکھائیں۔ کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن، اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے سچ کر دکھائے۔ اللہ نے بھی ان سے وعدے کیے تھے، جب انہوں نے وعدے اپنے سچ کر دکھائے تو اللہ کے وعدے خود سچ ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا اس نے محنت کی، نیکی کی، عقیدہ درست رکھا تو اللہ کا وعدہ اس نے سچ کر دیا نا، جنت لے لی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تبدیلا۔ اگلا جملہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، آج اللہ جزا دے گا ان کو جنہوں نے سچ کو سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ کی بات سچ ہے لیکن سچ کر کے دکھانی کس نے ہے؟ میں آپ نے۔ اللہ کا کلام حق ہے، اسے حق کر کے دکھانا کس نے ہے؟ میں آپ نے۔ آج اللہ ان سچوں کو جزا دیں گے جنہوں نے رب کے سچ کو پھر سچ کر دکھایا، کائنات کو بتایا کہ یہ سچ ہوتا ہے، باطل یہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزائیں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ خیر کائنات کے لیے ہے، اور جس ارادے میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ کوشش کرے، ہم اس میں اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔